امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا. میں نے بہت دیر لگائی یہ جملہ کہنے میں. امام کا بدن مبارک نازنین بہت تھا، نرم نرم ہاتھ تھے. جیسے حضرت عباس کا بدن قوی ہے کل تھا نا، ایسا نہیں تھا حضرت امام سجاد کا بدن. نازنین بدن بہت تھا. جب بھی کبھی سفر سے لوٹتے تھے تو امام کو بخار ہو جاتا تھا. یہ صرف کربلا میں نہیں ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں کہ امام سجاد جب کبھی لوٹتے تھے تو پہلی ملاقات امام حسین کرنے آتے تھے اور فرماتے تھے سجاد زین العابدین تمہارا کیا حال ہے؟ تو فرماتے تھے بابا ہمیشہ کی طرح بخار ہے. تو بیٹا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو فرماتے تھے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. اکثر امام سفروں سے لوٹتے تھے تو امام کو بخار ہو جاتا تھا. امام کا بدن نازنین بہت تھا. جس کا نازنین بدن ہو، جس کے ہاتھ نرم ہو، جس کے پیروں کی پنڈلیوں کا گوشت نرم ہو، جس کے پشت مبارک نرم ہو، امام باقر چیخ مار کے روئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے مسائل پڑھنے ہیں. آپ سب آمادہ ہیں گریہ کے لیے، مجلس تیار ہے. کچھ دیر کے بعد ہم ایک تابوت کی زیارت کریں گے. یہ تابوت اسی امام کے تابوت کی شبیہ ہے جسے اٹھاتے ہوئے امام باقر رو رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ میرے بابا کے بدن پہ آج بھی نشان ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجلس بڑی نورانی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے در و دیوار رو رہے ہوں. اپنی آوازوں کو ایسے عاجزی کے ساتھ امام کے بارگاہ میں 35 سال تک امام سجاد نے گریہ کیا. پانی سامنے آتا تھا تو پہلے ایک چیخ مار کے روتے تھے. اطراف کے سارے لوگ گریہ کرنے لگتے تھے. اگر کوئی نیا شخص جس نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوتا تھا تو وہ تعجب سے پوچھتا تھا، وہ پوچھ لیتا تھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں امام روئے ہیں؟ تو امام اسے خود فرماتے تھے جب میں پانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے میرا باپا حسین اسی پانی کے لیے میرے بھائی علی اصغر کو میدان میں لے گئے. اجرکم اللہ. میرا باپا پیاسا مارا گیا. جب کھانا سامنے آتا تھا پھر امام گریہ فرماتے تھے. منہال نامی ایک صحابی آ کر کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اتنی مدت گزر گئی، کب تک گریہ کریں گے؟ فرمایا منہال انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا مکنا و چادر، کوچہ و بازاروں میں تشہیر ہونا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ابن ربی نامی ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شام کے ایک سرائے میں ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا. میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، رقص اور طرب کی آوازیں آئیں. میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یا آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مار دیا گیا، اس کے بچوں کو اسیر بنا کر لائے ہیں، یہ کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے. ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کربلا میں کون باغی مارا گیا ہے، کون باغی مارا گیا ہے؟ کہتا ہے میں مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر ہیں اور سروں سے نور جھلک رہا ہے، نورانی چہرے ہیں، روبدار چہرے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں. پھر اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک اسیر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، وہ اس قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے. کبھی اسے کھینچا جاتا ہے، کبھی اسے روک دیا جاتا ہے. ابن ربی کہتا ہے میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا، تمہیں اسیر بنا لیا؟ تو ابن ربی کہتا ہے جیسے ہی میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے اپنی گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور غور سے دیکھ کر کہا ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا من انت، آپ کون ہے؟ کہا ابن ربیع، میں علی زین العابدین۔ ابن ربیع نے ایک مرتبہ پوچھا علی ابن الحسین زین العابدین؟ ہاں میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین۔ کہا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی حنیف میں قرآن تلاوت کرنے والا سر ہے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر بھائی کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے۔ اور اب ان بیویوں کے بارے میں نہ پوچھنا، اس میں حسین کی بہنیں، میری پھوپھیاں، میری ماں، میری بہنیں۔ ابن ربیع تلوار نکالنے کا امام نے فرمایا تلوار نہ نکالو، اللہ کسی امیر کو، کسی کریم کو یہ دل نہ دکھائے جو امتحان اہل بیت نے دیا۔ امام نے فرمایا ابن ربیع تمہارے کھیسے میں، تمہاری جیب میں، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولا 2000 درہم ہے۔ کہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ، ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو، جاؤ چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن ربیع کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی، اور امام نے فرمایا جاؤ جا کے بیویوں کو دے دو۔ میں نے ابھی بیویوں کو دی ہی تھی کہ کچھ دیر بعد نیزہ بردار آئے، اور پھر شام کے بازار میں واہ جابا کے روحے بلند ہو۔ میں نے آ کر کہا مولا اور حکم کرے میں کیا خدمت کروں؟ فرمایا یہ جو سر نیزوں پر اٹھائے ہیں انہیں شام کے دربار میں انعام ملنا ہے، تم انہیں کچھ پیسے ان سے کہو آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ سچ جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں نے خود جب یہ جملہ مقتل میں پڑھا بہت دیر میں مجھ سے آنسو رکے نہیں۔ امام اس بات پر بہت روتے تھے کہ جہاں سے میری بہنوں کو گزارا جا رہا، جہاں سے حرم حسین کو گزارا جا رہا تھا، وہاں ازدحام اتنا تھا کہ لوگ بیویوں کے قریب آ جاتے۔ اجر و کمال اللہ، مستند مقتلوں میں یہ جملہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا۔ امام نے فرمایا ان کو کچھ دے دو یا آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، بیویوں سے دور ہو جائیں۔ ابن ربیع کہتا ہے کچھ لوگوں نے بات مانی، کچھ نے نہیں مانی۔ ابھی میں اسی کام میں مصروف تھا کہ میں نے کیا دیکھا، ایک شخص جھولی میں پتھر بھر کے لایا اور وہ بیویوں کو پتھر مارنے لگا۔ ایک پتھر حسین کی پیشانی پر لگا، اس سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تلوار کھینچ کر اس کی طرف بڑھنا چاہا کہ امام سجاد کی آواز آئی ابن ربیع رکو۔ میں نے رک کر امام کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے ابن ربیع تلوار نہ نکالو، تلوار نہ نکالو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار میں جانے دو۔ اجر و کمال اللہ، 35 سال میرے مولا سجاد نے ماتم کیا، وہ جو مسلسل روتا رہتا تھا، جو دعائیں پڑھتا رہتا تھا، اسے بھی دشمن نے زہر دے دیا۔ میرے مولا پہ زہر کا اثر بڑھا۔ امام باقر کو بلا کر کہا باقر اب آخری شہادت کا قریب وقت ہے، وقت قریب ہے۔ فرمایا محمد باقر تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ بابا میں 3 سال کا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ کربلا میں کیا دیکھا؟ بابا مجھے سب یاد ہے، ذرا میرے لال مجھے بتاؤ کیا دیکھا؟ بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے۔ امام کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی، بیویوں کا حلقہ، حرم کا حلقہ امام سجاد کے گرد لگا ہوا ہے، حرم بیٹھے ہوئے امام سجاد کے بستر کے قریب۔ امام نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاشا لائے۔ ایک ایک مقتل امام باقر نے سنایا، امام سجاد روتے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا دادا بابا میں نے دیکھا دادا علی اصغر کا لاشا لے کر آئے، دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے۔ اس پر امام بہت روئے، مگر سنیں گے کس جملے پر امام کی آواز بلند ہوئی؟ انا للہ۔ وہ جملہ یہ تھا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر
آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون.